کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا انسانیت کی خدمت، مانوتا، انسانیت، اس کو آگے بڑھانے کا جو رسول اللہ نے پروگرام، رسول اللہ نے جو مشن صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، انہوں نے انسانیت کے لیے آگے بڑھایا، وہ مشن ہمیں آگے بڑھانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام سے پورا دین، قرآن، حدیث، انصاف کا نظام، سب کچھ لے کر اگر دنیا والوں کو کسی نے دیا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات گرامی۔ اگر کوئی حضور کے درمیان، حضور کے اور ہمارے درمیان میں سے صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے تو پھر اسلام اپنی جگہ محفوظ نہیں۔ یہ بتاؤ پورا قرآن حضور سے کس نے سیکھا؟ بتاؤ بھائی، صحابہ نے سیکھا۔ پورا دین حضور علیہ السلام سے کس نے حاصل کیا؟ حضرات صحابہ کرام نے حاصل کیا۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو حضور سے دین کو براہ راست دے رہا ہے اور وہ صحابی نہ ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یا ایمان کی حالت میں وہ صحابی تو حضور کا دیدار ظاہری آنکھوں سے نہیں کر سکے، اس لیے کہ اگر وہ نابینا ہیں تو کس طرح دیدار کریں گے، مگر رسول اللہ نے ان کو دیکھا ہے اور آپ کی نظر ہدایت ان کے اوپر پڑ گئی ہے تو وہ بھی صحابی کہلائیں۔ حضور علیہ السلام نے دنیا کے اس سسٹم کے سامنے، دنیا کے اس نظام کے سامنے، جبکہ پوری دنیا میں ظلم کا بازار گرم تھا، اس زمانے میں دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں عالمی سطح کی، دو طاقتیں تھیں جو آپس میں لڑتی رہتی تھیں، ٹکراتی رہتی تھیں، ایک دوسرے سے جنگ میں مستقل برسرے پیکار رہتی تھیں۔ اور وہ دو طاقتیں کون سی تھیں؟ ایک طاقت روم کی تھی اور ایک ایران کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں، ایرانی اس زمانے میں آتش پرست تھے، وہ آگ کو پوجتے تھے، اور رومی عیسائی تھے، وہ صلیب کے پرستار تھے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں ملکوں میں تو اس ملک کی معیشت، اس ملک کی اقتصادی حالت انتہائی تباہ ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، جہاں جن ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، جو ملک جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی معیشت، ان کی اقتصادی حالت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایران اور روم بھی آپس میں برسرے پیکار تھے، دونوں آپس میں جنگوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس زمانے کے جو حکمراں تھے ان کی اپنی خرچیوں میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنی زندگی گزارنے کے اسٹائل میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس زمانے کے جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا، جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اس کے تاج کا وزن، مورخین نے لکھا ہے اس کے تاج کا وزن 92 کلو سونا تھا۔ 92 کلو سونے کا تاج اب سر پر کس طرح رکھا جائے گا؟ عام حالات میں تو ایک عام انسان کا وزن 92 کلو نہیں ہوتا،
تو کسرا کے دربار میں جہاں اس کا تخت سلطنت رکھا ہوتا تھا، اس کے سر کے اوپر سونے کی باریک باریک زنجیروں سے اس تاج کو لٹکایا گیا تھا اور بادشاہ اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک طرف یہ حال تھا اور دوسری طرف یہ حال تھا کہ لوگ نان شبینہ کے لیے محتاج تھے۔ صبح کو کھا لیا تو شام کے لیے نہیں تھا، اور شام کو کھا لیا تو صبح کے لیے نہیں تھا۔ ہزاروں کسان، ہزاروں مزدور، ہزاروں لوگ ان کی فوج کے لیے، ان کی سواریوں کے لیے چارے کا انتظام کرتے تھے، لیکن ان کسانوں کے لیے، ان مزدوروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہ کوئی سیلری تھی، نہ کوئی تنخواہ تھی۔ بس ان کا کام یہ تھا کہ فوج کے ساتھ ساتھ رہیں اور وہ ان کی بیگار کا کام کریں۔ یہی حال روم کا تھا، یہی ایران کا تھا، دنیا کی طاقتوں کا یہی حال تھا۔ ظالم تھا وہ دندناتا پھر رہا تھا، اور مظلوم جو ہے اس کو زمین میں دبایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور آپ کا مشن تھا کہ اس دنیا سے اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنا ہے، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، تو جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں سب سے پہلے اگر کسی نے ساتھ دیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، وہ عثمان ابن عفان ہیں، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں آ کر کے کہا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، پیغام آیا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو قبول کرنے والی، سب سے پہلے آپ کے مشن کو لینے والی کون ہے؟ وہ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کی اہلیہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر اس وقت 10 سال تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشن پر چھٹے ہو گئے، لیکن حضرت علی کی عمر کل 10 سال تھی اس وقت۔ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے، حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کی بہت ساری اولاد تھی، اپنی کفالت میں رسول اللہ نے حضرت علی کو لے لیا تھا، تو اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور پر ایمان لے آئے، زید بن حارثہ حضور پر ایمان لے آئے۔ لیکن جانتے ہو مکے کے اس سماج کے، اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کے جو ایک باشعور مشہور تاجروں میں، معتبر لوگوں میں جو باوزن تھے، حضور علیہ السلام سے کل 2 سال چھوٹے تھے، آپ کے یار غار تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، آپ کے مشن سے پہلے بھی واقف تھے، وہ نام اگر ملتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اپنا پروگرام رکھا، اپنا مشن رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تردد کے کہا، اگر آپ کا یہ مشن ہے، آپ کا یہ پیغام ہے تو میں دل و جان سے قبول کروں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے پہلے مرحلے میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، رات و دن کا مشغلہ یہ ہو گیا کہ حضور کے اس مشن کو عام کیا جائے۔ اور حضور کا مشن کیا تھا؟ انسانیت